حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے تھے، ان کے دل میں بڑی فکر تھی کہ جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تو بہت دیہاتوں میں ارتداد پھیل گیا، مرتد ہونا شروع ہو گئے لوگ۔ یہ بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا رہا ہے، کلمے کا لفظ پڑھنا نہیں جانتے تھے، یعنی اتنی جہالت پھیل رہی تھی۔ مدارس ختم کر دیے تھے انگریز نے، سارے تباہ و برباد کر دیا تھا مدرسوں کو۔ تو یہ بہت فکر، یہ راتوں کو اٹھ کے پریشان، نیند اڑ جاتی تھی ان کی کہ بھئی کیا کروں میں۔ تو بہت کبھی ان کا خیال آتا کہ میں بھی مدرسہ بناؤں، تو پھر یہ سوچتے کہ مدرسے میں تو محدود لوگ آتے ہیں نا، محدود بچے ہوتے ہیں، محدود لوگ ہوتے ہیں، اتنی بڑی قوم جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان کے، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی تھا، ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے؟ نہ پیسے ہیں، نہ وسائل ہیں، حکومت برطانیہ کی ہے، وہ تو اسلام کو نہیں پسند کرتا تھا۔ تو اتنا درد تھا ان کے دل میں، ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ راتوں کو نیندیں اڑ جایا کرتی تھی ان کے اہل خانہ بتاتے چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے رات کو، پوچھتے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے یعنی مسلمانوں کا ہوگا کیا، یہ تو سب اسلام سے دور ہو جائیں گے، اس کو کیسے روکا جائے؟ تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ ترکیب ڈالی کہ بھائی کوئی الگ سے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ بنانے کی، یہ روایتی طریقے ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ عوام میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے۔ اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس چیز پہ انسان کا جان، مال اور وقت لگتا ہے، انسان کے دل میں اسی کی قدر آتی ہے۔ صحابہ کرام کی جان بھی لگی، مال بھی لگا اور وقت بھی لگا، تو ان کا جان اور مال اور وقت لگاؤ۔ اور جہادی تحریکیں بھی ناکام ہو چکی تھیں، بہت سے علماء انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ جتنے دیوبند کے علماء ہیں نا، ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ نہ لیا ہو۔ یہ انگریزوں، میں نے پرسوں ایک کتاب پڑھی، دی لاسٹ مغل، یہ انگلش میں کتاب ہے، ایک گورے کی، پوری کتاب نہیں، اس کا کچھ حصہ پڑھا۔ دی لاسٹ مغل، یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ اس انگریز نے مغلوں کی تاریخ پر ایسی شاندار اور اوتھینٹک کتاب لکھی ہے کہ ہٹو بچوں کر دیا اس نے، کیونکہ اس نے جب کوئی واقعات بیان کیے نا مغل حکومت کے خاتمے کے، تو اس واقعات میں اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے بھی پیش کیے ہیں، ان کی تصویریں لے لے کے، یعنی کتنی ایک مستند کتاب لکھی نا اس نے اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے، وہ میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے اس کا اپنے موبائل میں، کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، کہ انگریز جب بر صغیر میں آیا تو جو مسلمان حکمران تھے نا، جو مغل بادشاہ کے جو شہزادے اور شعراء، یہ لوگ پوری رات مشاعرہ کرتے، اور جب فجر کی اذان ہوتی تو یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے۔ رات بھر کیا چل رہا ہوتا تھا ان کا؟ یہ فیوچر کی پلاننگ ہو رہی تھی ان کی، رات بھر شعر و شاعری کے پروگرام چلتے، مرزا غالب بھی تشریف فرما ہوتے، اس میں ساری رات شاعری چلتی، اور حکمران صبح سونے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے؟ پھر شہزادے اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا، یہ سب سونے کے لیے جا رہے ہوتے، اور انگریز صبح 4 بجے اذان سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ، ایک قوم ساری رات شاعری سنتی ہو، یا پب جی کھیلتی ہو، یا ڈرامے دیکھتی ہو، اب ڈرامے آ گئے، پب جی آ گئے، اب شاعری ختم ہو گئی۔ شاعری میں تو پھر بھی فائدہ تھا، کم از کم اردو ادب میں تو مہارت ہوتی نا، پب جی میں تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک قوم جو رات 4 5 6 بجے سو رہی ہو، اور دوسری قوم جو 4 بجے اٹھ کے ورزش کر رہی ہو، تو فیوچر کس کے ہاتھ میں آئے گا بتاؤ؟ جو رات بھر شاعری سن کے، ڈرامے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے، پب جی کھیل کے سونے والی قوم ہے، یا وہ جو صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے دن کا آغاز شروع؟ انگریز یہ کر رہا تھا، اور خدا کا قانون ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، بغیر محنت کے نہیں ملتا۔ اگر بغیر محنت کے ملتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھوڑی آگے لڑتے، اپنے صحابہ کو یہ تھوڑی کہتے کہ قوت اختیار کرو اور اپنے جسموں کو مضبوط بناؤ، یہ تھوڑی کہتے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا، اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک ایک کے نام بیان کیے ہیں۔ وہ گورا لکھ رہا ہے کہ یہ وہابی تھے، اور یہ لڑے، یہ لڑے، یہ لڑے، یہ لڑے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں۔ تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا، تو کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے،
جن کو کہا جاتا ہے یہ بس چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے، یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے۔ تو جب وہ جہادی تحریک ناکام ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا، انگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھی، اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں، مل جاتے تھے، پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان۔ تو اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پہ ہوتے ہیں نا، قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے، دو چار افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے ناکام، تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو، کہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اتنا درد تھا، اتنی فکر تھی، راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی، اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے، کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا، کوئی مسئلہ ہے وہاں، کوئی جو ہے نا، ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے، یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ تو دینی مدارس کافی نہیں ہے اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کوئی کافی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا، جا کے منتیں کی، دیہاتیوں کی، پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، کلمہ سیکھ لو، کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو۔ اور اس کا ایسی اللہ نے، چونکہ اخلاص بہت تھا، ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت